بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ لوگ ارطغرل غازی سے کافی مانوس ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل کی زندگی، ان کی بہادری اور سب سے بڑھ کر ان کی وفاداری کے بارے میں بتائیں گے۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اوائل میں اناطولیہ جدید ترکی کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلیمان شاہ تھے، جو ایک معزز رہنما اور اوغوز خاقان کی اولاد تھے، جو ترکی کے ایک مشہور بادشاہ تھے۔ ارطغرل کا نسب نوح علیہ السلام سے ملتا ہے، جس سے وہ نبی کی اولاد میں سے ہے۔ ارطغرل بڑے ہنگاموں کے دور میں پلا بڑھا، جب منگولوں نے اناطولیہ پر حملہ کیا اور بازنطینی سلطنت نے اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ان چیلنجوں کے باوجود وہ ایک ہنرمند جنگجو اور رہنما بن گیا، جس نے جنگ میں اپنی بہادری کے لیے غازی کا خطاب حاصل کیا۔ ارطغرل کا قبیلہ خراسان میں آباد تھا، لیکن چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کو تباہ کر دیا تو ان کا قبیلہ مصر کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں بھی ترکوں کی حکومت تھی۔ خوارزم سے آنے والے قبائل نے مصری ترکوں کے ساتھ جنگیں لڑے، لیکن شکست ہونے پر یہ ایشیائی کوچک، جسے آج کل اناطولیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ارطغرل کا قبیلہ ان کے والد سلیمان شاہ کی سربراہی میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ دریائے فرات عبور کرنے لگے تو سلیمان شاہ اس میں ڈوب کر مارا گیا۔ والد کے انتقال کے بعد قبیلے کی سربراہی ارطغرل کے حصے میں آئی، جو اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوا۔ جب ارطغرل اپنے قبیلے کا سردار بنا، اس وقت ان کا 420 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ ان کا قبیلہ صرف قبیلہ، جبکہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی پناہ لینے کے لیے کونیا کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں انتہائی دلچسپ واقعہ پیش آیا، جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اور یہی واقعہ آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنا۔ ہوا کچھ یوں کہ ارطغرل کا قبیلہ جب کونیا جا رہا تھا تو راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو دو فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئے، جو دونوں فوجوں سے واقف نہیں تھا، لیکن اس نے کمزور فوج کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھ 400 سوار لیے اور جنگ کے میدان میں کود پڑا اور کمزور فوج کے شانہ بشانہ لڑنے لگا۔ ارطغرل نے میدان میں ایسی جان بازی دکھائی کہ مخالف فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد ارطغرل کو پتہ چلا کہ اس نے جس فوج کی مدد کی تھی وہ اسی علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے وہ پناہ لینے جا رہا تھا، جبکہ اس کی مخالف فوج تاتاریوں کی تھی۔ ارطغرل کے اس کارنامے اور بہادری سے سلطان علاء الدین سلجوقی بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے ارطغرل کو بازنطینی سرحد کے قریب سغوت کا سرخیز علاقہ دیا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس پر بازنطینی اکثر حملے کرتے رہتے تھے۔ ارطغرل نے چند ہی دنوں میں سارے علاقے میں اپنی شجاعت کی دھاک بٹھا دی۔ ارطغرل کی بہادری دیکھ کر ارد گرد کے ترک قبائل بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، اور یوں ارطغرل ایک بڑی قوت بن گیا۔ ایک سردار کا اس طرح طاقت حاصل کرنا سلطان علاء الدین کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارطغرل کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ سلطان کا نائب بننے کے بعد ارطغرل نے بازنطینیوں اور تاتاریوں سے کئی جنگیں لڑے اور کئی مقبوضہ علاقے ان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ارطغرل اتنا طاقتور تھا، پھر اس نے خود مختار ریاست قائم کیوں نہیں کی؟ اور اس سوال کا جواب اگر ایک لفظ میں دیا جائے تو وہ ہے وفاداری۔
ارطغرل نے کونیا کے سلطان علاء الدین سلجوقی کے ساتھ آخری دم تک وفاداری نبھائی اور ان کا نائب بن کر رہا۔ ارطغرل چاہتا تو سلطنت کی اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر خود سلطان بن سکتا تھا، لیکن اس نے آخری دم تک سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان خان اول نے بھی اپنے باپ ارطغرل کی طرح کونیا کے سلطان کے ساتھ وفاداری نبھائی اور اپنے فتوحات کے ذریعے اپنی خود کی شان بٹھانے کی بجائے اپنے سلطان کی عزت میں اضافہ کیا۔ ہمیں ترکی کے جھنڈے میں چاند کا نشان نظر آتا ہے، یہ دراصل سلطان علاء الدین سلجوقی کے جھنڈے کا نشان تھا، جو ارطغرل نے ان کے نائب کی حیثیت سے برقرار رکھا، اور آج تک یہ چاند کا نشان ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔